بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب لأنها إن حكم فيها بالتنافي أو بعدمه بين النسبتين في الصدق والكذب معا كانت المنفصلة حقيقية أي حقيقية۔ فصل أي هذا فصل خبر ہے مبتدا محذوف، هذا کی یہ فصل ہے۔ الشرطیۃ المنفصلہ، ابھی شرطیہ منفصلہ میں گفتگو ہونی ہے۔ تو ماسبق میں پچھلے درس میں بیان کر چکا کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں انفصال کا حکم ہو۔ انفصال ماسبق میں وضاحت کر چکا کہ دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو یا تنافی کی نفی مانی گئی ہو، یہ ہے انفصال۔ تو دو نسبتوں کے درمیان اگر تنافی اور جدائی اور علیحدگی مانی گئی ہے یا یہ کہ تنافی کی نفی مانی گئی تو یہ انفصال ہے، اور منفصلہ میں انفصال کا حکم ہوتا ہے۔ آپ نے انفصال کی تعریف میں سنا کہ دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو یا تنافی کی نفی مانی گئی ہو۔ اگر تنافی مانی گئی ہے تو یہ انفصال ایجابی ہے، اور تنافی کی نفی مانی گئی تو انفصال سلبی ہے۔ اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ منفصلہ کی اولاً دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو، جیسے ہمارا قول ھذا العدد اما زوج او فرد۔ ہمارے اس قول میں دو نسبتیں ہیں، ھذا العدد زوج میں زوج ہونے کی نسبت، زوجیت کی نسبت عدد معین کی طرف کی گئی، اسی طریقے سے فردیت کی نسبت عدد معین کی طرف کی گئی ہے۔ تو دو نسبتوں کے درمیان یہاں تنافی مانی گئی ہے، تنافی مانی گئی ہے، یعنی دونوں نسبتیں، حال یہ ہے کہ اس خاص مثال میں دونوں نسبتیں ایک ساتھ نہ صادق آ سکتی ہیں اور نہ ہی کاذب آ سکتی ہیں، نہ ہی کاذب ہو سکتی ہیں۔ تو ان دونوں نسبتوں کے درمیان تنافی ہے، تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے کہ عدد معین پر زوج اور فرد دونوں ایک ساتھ صادق بھی نہیں آ سکتے، یعنی عدد معین بیک وقت زوج بھی ہو فرد بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کچھ نہ ہو۔ تو یہاں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے، تو یہ مثال رہی منفصلہ موجبہ کی۔ ایک مثال منفصلہ سالبہ کی دیکھ لیجئے۔ یہ غلط ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا منقسم بمتساویین ہے۔ یہاں تنافی کی نفی مانی گئی ہے دو نسبتوں کے درمیان، تو یہ منفصلہ سالبہ ہے۔ بات آپ سمجھ چکے۔ تو یہ جان گئے کہ منفصلہ موجبہ بھی ہوتا، سالبہ بھی ہوتا ہے، اور منفصلہ میں انفصال کا حکم ہوتا، اور انفصال کا مطلب سمجھ گئے، دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم ہو یا تنافی کی نفی کا حکم ہو، دو نسبتوں کے درمیان جدائی مانی گئی ہے یا جدائی کی نفی، منافات کی نفی مانی گئی۔ اب آگے اس بات کو جان لینے کے بعد کہ منفصلہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ، دونوں میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ منفصلہ موجبہ کی بھی تین قسمیں ہیں، منفصلہ سالبہ کی بھی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو، یعنی
یعنی حقیقیہ موجبہ، مانعۃ الجمع موجبہ اور مانعۃ الخلو موجبہ. اسی طریقے سے حقیقیہ سالبہ، مانعۃ الجمع سالبہ، مانعۃ الخلو سالبہ 3 قسمیں ہیں. دونوں میں سے ہر ایک کی 3 قسم ہے. براہ راست بولنا چاہتے ہیں تو بول سکتے ہیں کہ منفصلہ کی 3 قسم ہے: حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. اور اس کی تفصیل یہ کہ 2 نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے. 2 نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی تو یا تو تنافی صدق اور کذب میں ایک ساتھ ہوگی. اگر صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہے، یعنی دونوں نسبتیں ایک ساتھ نہ صادق آ سکیں نہ کاذب آ سکیں، تو یہ حقیقیہ موجبہ ہے، جیسا کہ اس کی مثال ابھی ذکر کر چکا کہ یہ عدد زوج ہے یا فرد ہے. اور اگر 2 نسبتوں کے درمیان تنافی صرف صدق میں مانی گئی ہے، 2 نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف صدق میں ہے. صرف صدق میں تنافی کا مطلب یہ کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ آ سکیں. دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ آ سکیں، ہاں کاذب ہو سکتی ہیں، تو یہ مانعۃ الجمع موجبہ ہے. جیسے آپ کا قول کہ یہ شے یا تو شجر ہے یا حجر ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی. ایک معین چیز شجر اور حجر بیک وقت نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کچھ نہ ہو، شجر بھی نہ ہو، حجر بھی نہ ہو، بلکہ زید ہو تو دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف تو ہو سکتی ہیں مگر صادق نہیں آ سکتی. تو یہ مانعۃ الجمع موجبہ ہے. تیسری قسم، 2 نسبتوں کے درمیان تنافی صرف کذب میں مانی گئی ہو. کذب میں مانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف نہ ہو سکیں، ہاں صادق آ سکیں. جیسے آپ کا یہ قول کہ یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے. یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے. شیء معین سے دونوں نسبتیں بیک وقت برطرف ہو سکتی. ایسا ہو سکتا کہ ایک شیء معین لا شجر بھی نہ ہو، لا حجر بھی نہ ہو، لا حجر بھی نہ ہو. جیسے کہ زید، یہ لا شجر بھی نہیں ہے، لا حجر بھی نہیں. تو کذب میں منافات ہے. دونوں نسبتیں کاذب نہیں ہو سکتی. دونوں نسبتیں کاذب نہیں ہو سکتی. ایسا کذب میں منافات ہے، صدق میں منافات نہیں ہے. دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق آ سکتی ہیں، بہی طور کہ جس میں معین زید ہو تو وہ لا شجر بھی ہے، لا حجر بھی ہے. تو یہ مانعۃ الخلو موجبہ ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 نسبتوں کے درمیان تنافی کبھی صدق اور کذب میں ایک ساتھ ہوتی، کبھی صرف صدق میں ہوتی، کبھی صرف کذب میں ہوتی ہے. اگر اول ہے تو حقیقیہ موجبہ ہے، دوم ہے تو مانعۃ الجمع موجبہ ہے، سوم ہے تو مانعۃ الخلو سالبہ ہے. یا تنافی کی نفی کا حکم ہے، تنافی کی نفی کا حکم ہے صدق اور کذب میں. تنافی کی نفی یعنی دونوں نسبتوں کے درمیان منافات نہیں ہے. دونوں نسبتوں کے درمیان منافات نہیں ہے، نہ صدق میں اور نہ ہی کذب میں. تو یہ حقیقیہ سالبہ ہے. نہ صدق میں تنافی ہے نہ کذب میں تنافی ہے، تو یہ حقیقیہ سالبہ ہے. یعنی دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی آ سکتی، کاذب بھی آ سکتی. دونوں میں سے صدق و کذب کسی میں کوئی تنافی نہیں ہے. جیسے آپ کا یہ قول، یہ غلط ہے کہ یہ عدد زوج ہے یا منقسم بمتساویین ہے. یہ حقیقیہ سالبہ ہے، کیونکہ یہاں منافات کی نفی ہے، یہاں تنافی کی نفی ہے. یہاں تنافی نہیں ہے نہ صدق میں نہ کذب میں، بہی طور کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی آ سکتی ہے. ایک معین عدد زوج بھی ہو سکتا ہے، منقسم بمتساویین بھی ہو سکتا. مثلاً اگر وہ 4 ہے تو زوج بھی ہے، منقسم بمتساویین بھی ہے. تو دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق آنے میں تنافی نہیں ہے. اسی طریقے سے کذب میں بھی تنافی نہیں ہے. دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف اور کاذب بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً وہی معین عدد اگر 3 کا ہے، 5 کا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو 3 کا ہے،
5 کا ہے تو وہ زوج بھی نہیں ہے، منقسم بمتساویین بھی نہیں ہے۔ تو اگر حال یہ ہے کہ تنافی کی نفی مانی گئی ہے صدق اور کذب میں، یعنی منافات نہیں ہے نہ صادق آنے میں نہ کاذب آنے میں، تو یہ ثالبہ حقیقیہ ہے۔ اب رہا ثالبہ مانعۃ الجمع، تو اس کا مطلب یہ کہ صدق میں تنافی نہیں ہے، دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صادق آنے میں کوئی منافات نہیں ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق آ سکیں، ہاں کذب میں منافات ہو، جیسے آپ کا یہ قول کہ یہ غلط ہے کہ یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے، یہ غلط ہے کہ یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صادق آنے میں کچھ بھی تنافی نہیں ہے، منافات نہیں ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق آ سکتی کہ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معین چیز لا شجر بھی ہو لا حجر بھی ہو، مثلا زید یہ لا شجر بھی ہے لا حجر بھی ہے، تو دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صدق میں تنافی نہیں ہے، مگر کذب میں تنافی ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب نہیں ہو سکتی، ورنہ شے کا شجر اور حجر دونوں ہونا لازم آئے گا۔ یا یہ کہ صرف کذب میں منافات نہیں ہے، یعنی دونوں نسبتیں کذب میں منافات نہیں ہیں، یعنی دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب ہو سکتی ہیں مگر صادق نہیں آ سکتی، تو یہ سلب تنافی فی الکذب فقط ہے، اور یہ ثالبہ مانعۃ الخلو ہے۔ تو ثالبہ مانعۃ الخلو وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں مانا گیا کہ دو نسبتوں کے درمیان کذب میں تنافی نہیں ہے، جیسے آپ کا قول یہ غلط ہے کہ یہ شے یا تو شجر ہے یا حجر ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب ہو سکتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معین چیز شجر بھی نہ ہو حجر بھی نہ ہو بلکہ انسان ہو، تو دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ کذب میں تنافی نہیں ہے، ہاں صدق میں ضرور تنافی ہے، ایک معین چیز شجر اور حجر بیک وقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، شرطیہ منفصلہ 3 قسموں پر ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ اگر قضیہ میں تنافی کا حکم کیا گیا ہو، اگر قضیہ میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو، اگر قضیہ میں دو نسبتوں کے درمیان علیحدگی مانی گئی ہو، اگر قضیہ میں دو نسبتوں کے درمیان جدائی اور برطرفی مانی گئی ہو، سمجھ رہے ہیں، جدائی یا برطرفی مانی گئی ہو تو وہ منفصلہ موجبہ ہے، اور اگر جدائی کی نفی ہے، تنافی کی نفی ہے، تو وہ بھی منفصلہ ہے مگر منفصلہ ثالبہ ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر حکم قضیہ میں تنافی کا ہو یا تنافی کی نفی کا ہو، تنافی کا ہو یا تنافی کی نفی کا ہو، جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی، تو پوری بات میں بول چکا ہوں، منفصلہ حقیقیہ ثالبہ میں تنافی کی نفی کا حکم ہوتا ہے، یعنی حکم اس بات کا ہوتا ہے کہ صدقاً یا کذباً تنافی نہیں ہے، صدقاً اور کذباً تنافی نہیں ہے، یعنی دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صادق آنے میں بھی تنافی نہیں ہے، کاذب ہونے میں بھی تنافی نہیں ہے، یعنی دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی آ سکتی ہیں اور کاذب بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال دے دیا کہ یہ غلط ہے کہ یہ عدد زوج ہے یا منقسم بمتساویین ہے، یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی آ سکتی ہیں اور کاذب بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں کھینچے جائے کہ صرف صدقاً تنافی ہو، صرف صدقاً تنافی ہو، جیسے ہمارا قول یہ غلط ہے کہ یہ شے یا تو شجر ہے یا حجر ہے، یہاں صرف صدق میں تنافی ہے، کذب میں تنافی نہیں ہے، یا صرف کذباً تنافی ہو، جیسے ہمارا قول یہ غلط ہے کہ یہ شے لا شجر ہے یا لا حجر ہے، تو تنافی بالکل ہی نہیں ہے، اور جیسے ہمارا قول یہ غلط ہے کہ
یہ عدد زوج ہے یا منقسم متساویین ہے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ثالبہ مانعۃ الجمع میں حکم ہوتا ہے کہ منافات صدقاً صرف موجود نہیں ہے، اور میں اس کی پوری تفصیل بیان کر چکا بہرحال۔ اس لیے کہ اگر حکم ہو قضیہ میں تنافی کا قضیہ میں تنافی کا حکم کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، علیحدگی اور جدائی کا حکم کیا گیا یا تنافی کی نفی کا حکم کیا گیا ہے، دو نسبتوں کے درمیان یعنی مقدم اور تالی کے درمیان صدق اور کذب میں ایک ساتھ، تو وہ منفصلہ حقیقیہ ہے، جیسا کہ آپ کہو ھذا العدد اما زوج او فرد۔ کیونکہ زوجیت اور فردیت کا عدد معین میں اجتماع ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ارتفاع بھی ممکن نہیں ہے، تو یہاں دو نسبتوں کے درمیان صدق اور کذب میں تنافی ہے کہ دونوں نہ ایک ساتھ صادق آ سکتی نہ کاذب ہو سکتی۔ عدد معین بیک وقت زوج اور فرد بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد معین زوج بھی نہ ہو فرد بھی نہ ہو۔ وَإِنْ حُكِمَ بالتنافی او بعدمہ صدقاً فقط، یا صرف صدق میں تنافی کی نفی کا حکم کیا گیا ہو، جیسے آپ کا قول کہ یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ غلط ہے کہ یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، سمجھ رہے ہیں، تو صدق میں تنافی نہیں ہے، بئی طور کہ شیء معین لا شجر اور لا حجر دونوں ہو سکتی ہے، تو یہاں عدم تنافی کا حکم ہے، یعنی منافات نہیں ہے ان دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صادق آنے میں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیء معین لا شجر بھی ہو لا حجر بھی ہو، جیسے کہ زید، تو صدق میں تنافی نہیں ہے، ہاں کذب میں ضرور تنافی ہے، دونوں نسبت ایک ساتھ کاذب نہیں ہو سکتی، تو یہ مانعۃ الجمع ہے، جیسے آپ کا قول، ٹھیک ہے، یہ مانعۃ الجمع بات ہو گئی۔ فقط کانت، پھر سے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدْمِهِ، اگر حکم تنافی کا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر حکم تنافی کا ہے دو نسبتوں کے درمیان، اگر تنافی کا حکم ہے صرف صدق میں، دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم ہے صرف صدق میں، صرف صادق آنے میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی کہ دونوں نسبت ایک ساتھ صادق نہ آ سکیں، تو یہ مانعۃ الجمع موجبہ ہے، جیسے آپ کا قول یہ شے شجر ہے یا حجر ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی، تو دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صدق میں تنافی ہے لیکن کذب میں تنافی نہیں ہے، بئی طور کہ معین شے ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، او بعدمہ، یا یہ کہ تنافی کی نفی کا حکم ہو صرف صدق میں، یعنی دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ صادق آنے میں کچھ بھی تنافی نہ ہو، جیسے آپ کا قول یہ غلط ہے کہ یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، یہاں صدق میں منافات نہیں ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا، تو یہ مانعۃ الجمع ہے، جیسے آپ کا قول یہ مانعۃ الجمع موجبہ کی مثال ہے، ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ مانعۃ الجمع موجبہ کی مثال ہے، ثالبہ کی مثال بھی دے دیا کہ یہ غلط ہے کہ یہ شے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ شیء معین شجر اور حجر ایک ساتھ ہو، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ شیء معین شجر بھی نہ ہو حجر بھی نہ ہو، تو یہ شے شجر ہے یا حجر ہے، یہاں تنافی کا حکم صرف صدقاً ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی، ہاں کاذب ہو سکتی ہے، کہ یمکن ان لا یکون شیئا منہما، ایسا ہو سکتا ہے کہ شیء معین دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، شجر بھی نہ ہو حجر بھی نہ ہو، بات ختم ہو چکی۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِسَلْبِهِ، اور اگر قضیہ میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو، تنافی کا حکم کیا گیا ہو صرف کذب میں،
تنافی کا حکم کیا گیا ہو صرف قسم میں، سلب ہی کو چھوڑ رہا ہوں ابھی، اگر دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم کیا گیا ہے صرف قسم میں، یعنی دو نسبتیں ایک ساتھ کاذب نہ ہو سکیں، مثال ابھی آگے آ رہی ہے، تو کہتے ہیں اگر تنافی کا حکم کیا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان، تنافی کا حکم کیا گیا صرف قسم میں، یعنی دونوں نسبت ایک ساتھ کاذب نہ ہو سکیں، تو یہ مانعۃ الخلو موجبہ ہے، اور سلب ہی یا تنافی کی نفی کا حکم کیا گیا، دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی ہے صرف قسم میں، یعنی دونوں نسبتوں کے قسم میں منافات نہیں ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب ہو سکیں۔ جیسے آپ کا قول، یہ غلط ہے کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے، یہ غلط ہے کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے۔ اب حال یہ ہے کہ یہ شے شجر ہے، یہ شے حجر ہے، دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ کاذب آ جانے میں کچھ تنافی نہیں ہے، بہی طور کہ یہ شے معین زائد ہو تو دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب ہو سکتی ہیں، تو قسم میں منافات نہیں ہے، ہاں صدق میں منافات ضرور ہے، بہی طور کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی، ورنہ شے معین کا شجر اور حجر دونوں ہونا لازم آئے گا۔ تو یہ جو بھی مثال دیا میں، وہ ان حکم بسلب ہی اس کی مثال رہی، ان حکم بالتنافی، یعنی مانعۃ الخلو موجبہ کی مثال ابھی نہیں دیا میں، ابھی جو میں مثال ذکر کیا مانعۃ الخلو سالبہ کی مثال، موجبہ کی مثال خود مصنف بیان کر رہے ہیں۔ پھر سے سنیے اس عبارت کو، اگر تنافی کا حکم کیا گیا ہے یا تنافی کی نفی کا حکم کیا گیا ہے، دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے یا تنافی کی نفی مانی گئی ہے صرف قسم میں، تو یہ مانعۃ الخلو ہے، ہاں مانعۃ الخلو موجبہ ہے، اگر تنافی مانی گئی ہے دو نسبتوں کے درمیان صرف قسم میں تو یہ موجبہ ہے، مانعۃ الخلو موجبہ ہے، اور تنافی کی نفی صرف قسم میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی تو یہ مانعۃ الخلو سالبہ ہے۔ مانعۃ الخلو سالبہ کی مثال تو بیان کر چکا کہ یہ غلط ہے کہ یہ شے غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شے شجر ہے یہ حجر ہے، ان دو نسبتوں یہ شے شجر ہے یہ شے حجر ہے، دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ قسم میں منافات نہیں ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب ہو سکتی ہیں مگر صادق نہیں ہو سکتی، صادق نہیں آ سکتی، تو یہ مثال کس کی ہے؟ مانعۃ الخلو سالبہ کی رہی۔ مانعۃ الخلو موجبہ کی مثال جس میں دو نسبتوں کے درمیان صرف قسم میں تنافی مانی گئی ہے، یعنی دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب نہ ہو سکیں، تو اس کی مثال خود مصنف بیان کر رہے ہیں کقول القائل، جیسا کہ قائل کا قول ہے اما یکون زید فی البحر او لا یغرق، زید یا تو دریا میں ہے یا ڈوبے گا نہیں، یہ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مانعۃ الخلو سالبہ کی۔ مانعۃ الخلو سالبہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان صرف قسم میں تنافی مانی گئی، یعنی یہ مانا گیا کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب نہ ہو سکیں، تو دیکھیے اس قضیہ میں کہ زید یا تو دریا میں ہے یا ڈوبے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس قضیہ میں مانا گیا ہے کہ دریا میں ہونے اور نہ ڈوبنے کی نسبت زید سے ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں نسبتوں کے ایک ساتھ برطرف ہونے کا معنی یہ ہے کہ زید دریا میں نہیں ہے اور ڈوب رہا ہے، ہاں
یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق آ سکتی ہیں۔ مثلاً زید جب تیر رہا ہو تو اس صورت میں اس پر دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا ایک ساتھ صادق آئے گا۔ تو یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتی، یعنی زید دریا میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ محال ہے۔ ہاں صادق آ سکتی ہے کہ دریا میں ہو اور نہ ڈوب رہا ہو، بیں طور کے تیر رہا ہو۔ فَارْتِفَاعُهُمَا، تو ان دو نسبتوں کا ارتفاع بیں طور کہ زید دریا میں نہ ہو اور ڈوب جائے، یہ تو محال ہے، مگر ان کا اجتماع محال نہیں ہے، بیں طور کہ دریا میں ہو اور نہ ڈوبے۔ فصل المنفصلۃ بأقسامها الثلاثہ قسمان، اے ھذا فصل، منفصلہ اپنے تینوں قسموں یعنی حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو کے ساتھ، منفصلہ اپنی تینوں قسموں کے ساتھ دو قسم پر ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہ متصلہ منقسم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف، اسی طریقے سے منفصلہ بھی منقسم ہوتا ہے انادیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ تو کہتے ہیں منفصلہ اپنی تینوں قسموں کے ساتھ دو قسم پر ہے، انادیہ اور اتفاقیہ۔ والانادیۃ عبارۃ ان یکون فیہ التنافی بین الجزئین لذاتہما، اور انادیہ جو منفصلہ کی ایک قسم ہے، انادیہ نام ہے اس بات کا کہ انادیہ کے دو جز یعنی مقدم اور تالی کے درمیان تنافی ہو ان کی ذات کی وجہ سے، جیسے یہ عدد زوج ہے یا فرد ہے۔ اور اتفاقیہ نام ہے اس بات کا کہ اس میں تنافی محض اتفاقی ہو، اتفاق کی وجہ سے ہو، یعنی دو جزوں کے درمیان مفہوم کے اعتبار سے تنافی نہ ہو، بلکہ اتفاق کی وجہ سے کسی مادہ مخصوصہ میں اتفاق کی وجہ سے تنافی ہو، جیسے یہ انسان یا تو اسود ہے یا کاتب ہے، اتفاقاً تنافی ہے۔ فصل اعلم انہ کما ینقسم الحملیہ الی الشخصیہ والمحصورہ والمہملہ کذالک الشرطیہ تنقسم الی ھذہ الاقسام، الا ان القضیۃ الطبعیہ لا تتصور ہا ہنا۔ جان لیجئے، کیا جاننا ہے؟ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماسبق میں آپ نے دیکھا تھا کہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہوتا ہے، مہملہ ہوتا ہے، محصورہ ہوتا ہے۔ تو یہ شخصیہ ہونا، مہملہ ہونا، محصورہ ہونا کچھ قضیہ حملیہ کا خاصہ نہیں ہے۔ قضیہ حملیہ کا خاصہ نہیں ہے کہ صرف قضیہ حملیہ ہی شخصیہ اور مہملہ اور محصورہ ہوتا ہے، کہ قضیہ حملیہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے قضیہ حملیہ شخصیت، اہمال اور محصوریت سے متصف ہوتا ہے، یعنی قضیہ حملیہ شخصیہ، مہملہ محصورہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ بھی شخصیہ، مہملہ محصورہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ماسبق سے جو ایک وہم پیدا ہوا تھا، اس وہم کو
وہم یہ پیدا ہوا تھا کہ صرف یہ شخصیہ مہملہ محصورہ خاصہ ہے، تو بتا رہے ہیں حملیہ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ حملیہ جیسے شخصیہ مہملہ محصورہ ہوتا ویسے ہی شرطیہ بھی۔ تو جان لیجئے کہ جس طریقے سے کہ حملیہ منقسم ہوتا ہے شخصیہ کی طرف، محصورہ کی طرف اور مہملہ کی طرف، اور سب کی تعریف ما سبق میں گزر چکی ہے، دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرطیہ بھی ان قسموں یعنی شخصیہ، محصورہ، مہملہ کی طرف منقسم ہوتا ہے، الا سے ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہم یہ ہے کہ حملیہ تو طبعیہ بھی ہوتا ہے، تو کیا شرطیہ بھی طبعیہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مگر قضیہ طبعیہ شرطیہ میں متصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حملیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس میں طبیعت نفس طبیعت موضوع پر حکم ہوتا ہے افراد سے قطع نظر کر کے، اور حکم شرطی یہ غیر متصور ہے۔ حکم شرطی غیر متصور ہے تقادیر کا لحاظ کیے بغیر۔ تو یہاں تو شرطیہ میں تو تقادیر کا اعتبار واجب ہے کہ شرطیہ میں تقادیر اور احوال افراد کے، حملیہ میں افراد کے درجے میں ہے، لہٰذا محکوم علیہ کی طبیعت کا اخذ کرنا تقادیر کے اعتبار کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، غیر معقول ہے، تاکہ طبعیہ ہو، تو شرطیہ طبعیہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں مگر یہ کہ قضیہ طبعیہ یہاں متصور نہیں ہے، یہاں یعنی شرطیہ میں، المختصر یہ کہ قضیہ شرطیہ طبعیہ نہیں ہوتا، ہاں حملیہ طبعیہ ہوتا ہے۔ ثم التقادیر فی الشرطیہ، ثم التقادیر فی الشرطیہ بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ۔ پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ قضیہ شرطیہ میں تقادیر یعنی احوال حملیہ میں افراد کے درجے میں، حملیہ میں افراد کے درجے میں ہوا کرتا ہے۔ فإن کان الحکم، تو اگر قضیہ شرطیہ میں حکم تقدیر معین پر ہے اور وضع خاص پر ہے، تو شرطیہ کا نام شخصیہ رکھا جاتا ہے، جیسے ان جئتنی الیوم اکرمک ہے، آج اگر آپ میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کی عزت کروں گا۔ تو عزت کرنا کس حال میں ہے؟ آج آنے کی حالت میں۔ وإن كان الحكم على جميع تقادیر المقدم، اور اگر مقدم کی تمام تقادیر پر حکم ہے تو پھر اس کا نام کلیہ رکھا جائے گا، جیسے آپ کا قول کلما کانت الشمس طالعہ کان النہار موجود، جب بھی سورج نمودار ہوگا، آفتاب نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ وإن كان الحكم على بعض التقادیر، اور اگر حکم بعض تقادیر پر ہوگا تو یہ جزئیہ ہوگا، جیسے ہمارا یہ قول قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شے حیوان ہو تو وہ انسان بھی ہو۔ اور اگر تقادیر کو چھوڑ دیا گیا، حکم تو تقادیر پر ہے مگر تقادیر کو چھوڑ دیا گیا ہے کلن اور بعضاً، تو یہ مہملہ ہے، جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے۔ بات ختم ہوئی۔ فصل فی ذکر اصور الشرطیات، یہ فصل شرطیات کے سوروں کے ذکر میں ہے۔ حملیہ کا سور سن لیا آپ نے، اور ابھی اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے حملیہ محصورہ ہوتا ہے ویسے ہی شرطیہ بھی محصورہ ہوتا ہے، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ اور جس طریقے سے کہ محصورات کے
اسوار ہیں، حملیہ میں محصورات کے اسوار ہیں کہ حملیہ میں موجبہ کلیہ کا سور کل ہے، مثلا موجبہ جزیہ کا سور بعض ہے، تفصیل تو گزر چکی۔ اسی طریقے سے شرطیہ کے بھی اسوار ہیں، قضیہ شرطیہ میں بھی سور ہوتا ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا شرطیہ میں سور کیا ہے، موجبہ جزیہ کا کیا ہے، سالبہ کلیہ کا کیا ہے، سالبہ جزیہ کا سور کیا ہے۔ فصل فی ذکر اسوار الشرطیات، یہ فصل شرطیات کے سوروں کے ذکر میں ہے۔ سور الموجبۃ الکلیہ فی المتصلہ، تو قضیہ شرطیہ متصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور لفظ متى ہے اور مہما ہے اور کلما ہے۔ تو موجبہ کلیہ کا سور متصلہ میں متى اور مہما اور کلما ہے، اور منفصلہ میں دائماً ہے۔ اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ میں لیس البتہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور موجبہ جزئیہ کا سور دونوں میں قد یکون ہے، سب کی مثالوں پر گزر چکی ہے۔ اور سالبہ جزئیہ کا سور دونوں میں قد لا یکون ہے، اور ایجاب کلی کے سور پر حرف سلب داخل کرنا بھی، داخل کر کے بھی یہ سالبہ جزئیہ کا سور ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وَلَفْظَةُ لَوْ وَإِنْ وَإِذَا فِي الْاِتِّصَالِ، اور لفظ لو اور لفظ ان اور لفظ اذا متصلہ میں، اور لفظ او منفصلہ میں کہتے ہیں، یہ قضیہ مہملہ میں آتے ہیں۔ فصل طرف الشرطیہ عن المقدم والتالی لا حکم فیہما حین کونہما طرفین۔ فصل طرف الشرطیہ عن المقدم والتالی لا حکم فیہما حین کونہما طرفین۔ مصنف اپنی اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، ایک وہم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو وہم پیدا ہو رہا ہے ما سبق کے ان کے قول سے، کہ ما سبق میں انہوں نے شرطیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ شرطیہ کو بتائے کہ شرطیہ دو قضیہ کی طرف منحل ہوتا ہے، اور شے کا انحلال انہی اجزاء کی طرف ہو سکتا ہے جن سے شے کی ترکیب ہو، جن سے شے کی ترکیب ہو۔ کسی بھی چیز کو جب چھٹا اور کھلا کریں گے تو اس چیز سے وہی اجزاء نکلیں گے جو اجزاء اس میں موجود ہیں۔ تو ترکیب کے وقت ترکیب میں جو اجزاء رہیں گے، چھٹا کرنے کے وقت وہی اجزاء ہوں گے۔ تو شرطیہ کی تعریف میں کہا کہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیہ کی طرف منحل ہو، دو قضیہ کی طرف منحل ہو۔ تو اب اس سے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ آلریڈی ہوتا ہے، ایک قضیہ مقدم میں اور ایک قضیہ تالی میں، کیونکہ اگر دو قضیہ نہیں ہوں گے تو شرطیہ پھر دو قضیہ کی طرف منحل کیسے ہو سکتا؟ اور کہا کہ شرطیہ دو قضیہ کی طرف منحل ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں، ایک قضیہ مقدم میں، ایک قضیہ تالی میں۔ یہ ہے یہاں پر وہم، تو اس وہم کو دور کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ دیکھو، طرفین شرطیہ یعنی مقدم اور تالی شرطیہ ہونے کے وقت، اس وقت جب کہ یہ مقدم اور تالی ہوں قضیہ شرطیہ کے،
اس وقت مقدم میں بھی کوئی حکم نہیں ہوتا اور تالی میں بھی کوئی حکم نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں، تالی میں بھی کوئی حکم نہیں ہوتا، اور حکم کے بغیر کوئی قضیہ نہیں ہوتا، تو مقدم بھی قضیہ نہیں ہے، تالی بھی قضیہ نہیں ہے، بلکہ قضیہ شرطیہ میں تو حکم مقدم اور تالی کے درمیان ہوتا ہے، تو قضیہ شرطیہ میں بھی ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کہ قضیہ حملیہ میں ایک حکم ہوتا، تو مقدم میں کوئی حکم نہیں ہے، اسی طریقے سے تالی میں بھی کوئی حکم نہیں ہے، اور حکم کے بغیر قضیہ نہیں ہوتا، تو شرطیہ کے طرفین یعنی مقدم و تالی یہ دو قضیہ نہیں ہے۔ تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ دو قضیہ کی طرف منحل ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انحلال کے بعد مقدم میں حکم کا اعتبار کر لیا جائے، تالی میں حکم کا اعتبار کر لیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے مقدم بھی ایک قضیہ ہو جائے گا، تالی بھی ایک قضیہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے کہا کہ قضیہ شرطیہ کے طرفین دو قضیہ ہوں، یعنی بالقوا قضیہ ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ طرف شرطیہ کے طرفین، مصنف کہتے ہیں اس سے میری مراد مقدم اور تالی، جیسے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، ان کانت الشمس طالعہ مقدم فالنہار موجود تالی۔ تو شرطیہ کے طرفین میں کوئی حکم نہیں ہوتا اس وقت جس وقت کے یہ قضیہ شرطیہ کے طرفین ہیں، اس وقت نہ مقدم میں کوئی حکم ہوتا نہ تالی میں کوئی حکم ہوتا۔ ہاں، تحلیل کے بعد حکم رابطی کے اسقاط کے بعد، قضیہ کی صورت کے باطل کرنے کے بعد، ان میں حکم کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو کہا گیا کہ شرطیہ دو قضیہ کی طرف منحل ہو، یعنی بالقوا دو قضیہ کی طرف منحل ہو، یعنی اس میں حکم کا اعتبار کر لینے سے وہ دو قضیہ ہو جائے، یہ مطلب تھا۔ تو کہتے ہیں تحلیل کے بعد شرطیہ کے اطراف یعنی مقدم و تالی میں حکم کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ فطرفہا، تو قضیہ شرطیہ کے طرفین یعنی مقدم و تالی یا تو دو حملیہ کے مانند ہوں گے، شرطیہ کے طرفین یا تو دو حملیہ کے مانند ہوں گے، جیسے آپ کا قول کلما کان ھذا الشیء انسان فہو حیوان، تو ھذا الشیء انسان ہو حیوان، یہ دو حملیہ ہے۔ تو تحلیل کے بعد شرطیہ کے طرفین کیا ہوں گے؟ یا تو دو حملیہ کے مانند ہوں گے، اور متصلتین، یا دو متصلہ کے مانند ہوں گے، جیسے آپ کا قول ان کان کلما کان الشیء انسانا فہو حیوان فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا، کہ تحلیل کے بعد رہ جاتا ہے کان الشیء انسانا فہو حیوان لم یکن الشیء حیوان لم یکن انسان، تو تحلیل کے بعد یہ کچھ رہ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کلما کان الشیء انسان فہو حیوان کلما لم یکن الشیء حیوان لم یکن انسان، تحلیل کے بعد یہ رہ جاتے ہیں، اور یہ دو متصلہ ہیں۔ تو آپ کا قول ان کان کلما کان الشیء انسان فہو حیوان فکلما لم یکن الشیء حیوان لم یکن انسان، تو اس کے طرفین تحلیل کے بعد یا تو دو متصلہ ہوں گے یا یہ کہ دو منفصلہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دو منفصلہ ہوں گے، جیسے آپ کا قول کلما کان دائما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم، کہ اس کے طرفین دو منفصلہ ہیں، اور مختلفتین، یا
مختلف ہوں گے، مختلف ہونے کی کئی صورت ہے، مثلاً حملیہ ہو، متصلہ ہو، جیسے آپ کا قول ان کان طلوع الشمس علۃ لوجود النہار فکلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وعلیک باستخراج الامثلہ، اور آپ کے اوپر ضروری ہے مثالوں کا نکال لینا، ایک ایک مثال آپ کو بتاتی گئی۔